اسرائیل کے غزہ پر مسلسل چوتھے روز حملے، غزہ کی پٹی پر اسرائیلی جنگی طیاروں کی بمباری، خان یونس میں متعدد مقامات کو نشانہ بنایا گیا۔ شمالی علاقے بیت اللاہیہ میں بھی فضائی حملے میں مزید 14 فلسطینی شہید۔ غزہ پر 1000 فضائی حملوں میں خواتین اور بچوں سمیت 700 سے زائد معصوم شہری شہید۔ فلسطینی وزارت صحت کے مطابق 4000 کے قریب زخمی ہوئے، 7 مساجد اور 72 رہائشی عمارتیں مکمل تباہ۔ ملبے تلے درجنوں افراد کے دبے ہونے کا بھی خدشہ ہے۔ نتن یاہو نے جنگی جرائم کا اعتراف کر لیا۔ غزہ میں نہتے شہریوں پر بمباری کی فوٹیج اپنے اکاؤنٹ سے شیئر کر دی۔ اسرائیل نے مغربی کنارے کو مکمل بند کر دیا۔ 3 لاکھ سے زائد فوج تعینات۔ آج زمینی حملہ کیا جائے گا۔ لاکھوں فلسطینی محصور، کھانا پینا اور ادویات نایاب۔ صہیونی فوج کی بربریت کی انتہا، شیر خوار بچوں پر بھی رحم نہ کھایا۔ اسرائیلی فوج کے حملوں اور بمباری میں 140 سے زائد بچے شہید۔ اسپتال میں غمزدہ باپ دم توڑنے والی پھول سی بچی کو کاندھے پر لگا کر پیار کرتا رہا۔ شیر خوار بچوں کے اسپتال میں علاج کی دل دہلا دینے والی ویڈیو سامنے آنے کا سلسلہ جاری ہے۔ فلسطینی نوجوان کا شہید بیٹی کو ہاتھوں میں اٹھائے، کہا ہتھیار نہیں ڈالیں گے، نہ غلامی اختیار کریں گے۔ غزہ میں دوسروں کی جان بچانے والی نرس کے سامنے اپنے ہی شوہر کی لاش آ گئی۔ ماں کو بڑے امتحان کا سامنا کرنا پڑ گیا۔ رنج و غم میں ڈوبی خاتون بیٹی سے لپٹ گئی، کہا تمہارے والد کو مار دیا گیا، اے اللہ تو ہی ان اسرائیلیوں سے نمٹ، میں یہاں زندگیاں بچا رہی ہوں اور میری ہی خاوند کو شہید کر دیا گیا۔ اسرائیل نے عام شہریوں پر حملے بند نہ کیے تو یرغمالیوں کو مارنے پر مجبور ہوں گے، حماس کی اسرائیل کو دھمکی۔ القسام بریگیڈ کے مطابق اسرائیل کو اسی کی زبان میں جواب ملے گا۔ ادھر حماس کے جانبازوں نے اسرائیل کو تگنے کا ناچ نچا دیا۔ آپریشن طوفان الاقصی کے دوران 1000 سے زائد اسرائیلی ہلاک، 2500 سے زائد زخمی۔ حملوں میں 9 امریکی اور 10 برطانوی شہریوں کی ہلاکت کی اطلاع۔ غزہ کی پٹی کے قریب حماس کا کنٹرول۔ فلسطینی مزاحمتی جنگجوؤں نے 11 فوجی اڈوں کو نشانہ بنایا۔ اسرائیل چھوڑنے کے لیے تل ابیب ایئرپورٹ پر اسرائیلیوں کا رش۔ اسرائیلی آرمی چیف نے حماس کے حملے کو اسرائیل کا 9/11 قرار دے دیا۔ غزہ کی صورتحال پر اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا اجلاس۔ سربراہ UN کا فریقین سے حملے بند کرنے کا مطالبہ۔ UN سیکریٹری جنرل اینٹونیو گوتریس کا کہنا ہے کہ فلسطینی عوام کی جائز شکایات تسلیم کرتا ہوں، شہریوں کا احترام اور تحفظ یقینی بنایا جائے، انفراسٹرکچر کو نشانہ نہ بنایا جائے۔ روس کا کہنا تھا کہ مشرق وسطی کی جنگ دنیا کو لپیٹ میں لے سکتی ہے۔ امریکہ کا حماس کی حمایت کرنے والے ممالک پر پابندی کا مطالبہ۔ چین نے فریقین سے فوری جنگ بندی کی اپیل کی ہے۔ فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی، دنیا بھر میں ریلیاں اور احتجاج۔ ترکیہ میں حماس کی مکمل حمایت کا اعلان۔ استنبول اور کونیا میں اسرائیل کے خلاف نعرے لگائے گئے۔ ایران کے مختلف شہروں میں سڑکوں پر القدس کے ترانے گونجتے رہے۔ ہزاروں افراد فلسطینی پرچموں کے ساتھ سڑکوں پر آ گئے۔ اردن، عراق، بحرین، یمن اور کویت میں بھی ہزاروں افراد نے فلسطینی پرچم تھامے مظاہرے کیے۔ وائٹ ہاؤس کے سامنے پرامن احتجاج کیا گیا۔ واشنگٹن ڈی سی میں اسرائیلی مظاہرین نے فلسطینیوں پر حملہ کر دیا۔ متعدد افراد زیر حراست۔ اوٹاوا، ٹورنٹو میں بھی فری فلسطین کی گونج۔ برلن، لندن اور مانچسٹر میں بھی فلسطین کے حامی سڑکوں پر آ گئے۔ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں بھی مظاہرہ۔ اسرائیل کی فلسطین پر جارحیت۔ سعودی عرب نے اسرائیل کے ساتھ تمام قسم کے مذاکرات ختم کر دیے۔ عرب اور اسرائیلی میڈیا کے مطابق سعودی عرب نے امریکی سیکریٹری خارجہ اینٹونی بلنکن کو آگاہ کیا کہ اسرائیل کے ساتھ تمام نارملائزیشن مذاکرات ختم کر دیے ہیں۔ ترک صدر رجب طیب ایردوان کا کہنا ہے کہ اسرائیل کی طرف سے غزہ کی بندش ناقابل قبول ہے۔ ہنگامی طور پر غزہ کے لیے طبی اور دیگر امدادی ساز و سامان بھیجنے کی تیاری کر رہے ہیں۔ آئرلینڈ نے فلسطینیوں کے لیے یورپی یونین کی امداد معطل کرنے کو مسترد کر دیا۔ آئرلینڈ کی جانب سے یورپی کمیشن سے امداد معطل کرنے کی وضاحت کا مطالبہ۔ آئرش وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ فلسطینیوں کی امداد معطلی کی حمایت نہیں کرتے۔
غزہ کی مکمل ناکہ-بندی، اسرائیلی وزیر دفاع کا بیان قابل نفرت قرار۔ ہیومن رائٹس واچ نے مذمتی بیان میں کہا کہ اسرائیلی وزیر دفاع نے خوراک اور ایندھن بند کرنے کا بیان دیا۔ اسرائیلی وزیر دفاع کا بیان جنگ جرائم کا ارتکاب ہے۔ غزہ میں آبادی کو خوراک سے محروم کرنا اجتماعی سزا ہے۔ آبادی کو خوراک سے محروم کرنا جنگی جرم ہے۔ اسرائیل بھوک کو جنگی ہتھیار کے طور پر استعمال کرنا چاہتا ہے۔ وائٹ ہاؤس سفید اور نیلے رنگ میں روشن۔ ترجمان امریکی قومی سلامتی کونسل جان کربی کی بے حسی، فلسطین لہو لہو مگر اسرائیل کے لیے درد، کہا امریکہ خطے میں اپنے مفادات کا تحفظ کرے گا۔ فلسطین سے متعلق پاکستان کی پالیسی واضح ہے، اسرائیل کو غاصب ریاست کے طور پر جانتے ہیں۔ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کا کہنا تھا کہ فلسطین ہماری نظر میں مظلوم ہے۔ مشرق وسطیٰ میں امن کا قیام 2 ریاستوں کے قیام پر مضمر ہے۔ نگراں وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ ملک سے دہشت گردی کا ناسور ختم کر کے دم لیں گے۔ تعمیری تنقید کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ آزادی اظہار رائے کے نام پر غلط خبریں پھیلانا افسوسناک ہے۔ انتہا پسندی کا قلعہ کیا جائے گا۔ نگراں وزیر اعظم کا عہدہ چھوڑنے کے بعد سیاسی کردار ادا کرتا رہوں گا۔ بلوچستان کے ضلع یوب میں فورسز کا خفیہ اطلاعات پر آپریشن، فائرنگ کے تبادلے میں 5 دہشت گرد جہاں واصل۔ ISPR کے مطابق بہادری سے لڑتے ہوئے پاک فوج کے میجر علی رضا اور حوالدار نثار احمد شہید ہو گئے۔ 31 سالہ شہید میجر علی رضا کا تعلق سرگودھا سے تھا۔ میجر علی رضا کی شہادت پر صدر، وزیر اعظم اور سیاسی اور عسکری قیادت کا اظہار افسوس اور مذمت۔ نواز شریف کی وطن واپسی کا مجوزہ پلان سامنے آ گیا۔ آج یا کل لندن سے سعودی عرب روانہ ہونے کا امکان۔ سعودی عرب سے 14 اکتوبر کو دبئی روانہ ہوں گے۔ دبئی سے چائنا اور قطر جانے کا بھی امکان۔ 21 اکتوبر کو دبئی سے لاہور کے لیے نکلیں گے۔ نواز شریف کی حفاظتی ضمانت کے لیے 19 اکتوبر کو لاہور ہائی کورٹ میں درخواست دائر کیے جانے کا امکان۔ نواز شریف 21 اکتوبر شام 7 بجے لاہور پہنچیں گے۔ نواز شریف کو اقتدار سے نکالنے والے نظام سے نکل گئے قائد نواز لیگ 6 سال بعد قوم کو پورا سچ بتائیں گے۔ لیگی چیف آرگنائزر مریم نواز کا لاہور میں عہدیداران اور کارکنان سے خطاب، کہا جب سب فیل ہو جاتے ہیں تو نواز شریف آتا ہے۔ نواز شریف ملک کی ترقی کا آزمودہ برانڈ ہے، ہر بار سرخرو ہوا وہ پھر سے سب ٹھیک کرے گا۔ شہباز شریف کا کہنا تھا کہ 21 اکتوبر کو مینار پاکستان پر نواز شریف کا خطاب قومی نصب العین طے کرے گا۔ لیگی قائد کی قیادت میں ملک گیر انتخابی مہم چلائیں گے، سب ٹھیک کریں گے۔ الیکشن کی تاریخ دو، عوام کو ان کا ووٹ استعمال کرنے کا موقع دو۔ پاکستان پیپلز پارٹی کا الیکشن کمیشن سے مطالبہ۔ بلاول بھٹو زرداری کا کہنا ہے کہ پاکستان کے معاشی حالات ٹھیک نہیں، مہنگائی، بے روزگاری اور غربت بلند ترین سطح پر پہنچ گئی۔ ٹنڈوالہ یار میں کارکنان سے خطاب میں ان کا کہنا تھا کہ تمام مسائل کا حل روٹی، کپڑا اور مکان ہے، چاہتے ہیں عوام کے مسائل ان کی دہلیز پر حل کریں۔ کراچی میں اسٹریٹ کرمنلز آزاد۔ محمود آباد اختر کالونی میں دکان پر ڈکیتی کی واردات، 4 ملزمان نے دودھ کی دکان پر دھاوا بولا، 2 لاکھ روپے اور موبائل فونز لے کر فرار ہو گئے۔ حسن اسکوائر فلائی اوور کے قریب سے 3 ڈاکو زخمی حالت میں گرفتار، اسلحہ، موبائل اور مسروقہ موٹر سائیکلیں برآمد۔ ابراہیم حیدری جمعہ گوشت کے قریب مبینہ مقابلہ، 1 ملزم گرفتار، 7 ہی فرار، اسلحہ، نقدی، 4 موبائل فونز اور موٹر سائیکل برآمد۔ گرین شرٹس آئی لینڈرز کو ہرانے کو بے قرار۔ ورلڈ کپ میں پاکستان اور سری لنکا کی ٹیمیں آج ٹکرائیں گی۔ میچ میں فتح گرین شرٹس کو بھارت کے خلاف 14 اکتوبر کو ہونے والے ٹاکرے کے لیے بھرپور اعتماد دے گی۔ آئی لینڈرز کے خلاف مقابلے کی تیاریوں کو فائنل ٹچ دینے کے لیے شاہینوں کا بھرپور پریکٹس سیشن۔ سلمان آغا کو بطور اوپنر کھلانے کی صورت میں نیٹ پر زیادہ وقت بھی دیا جائے گا۔ پنجاب کے کئی شہروں میں بادل برسانے والا سسٹم ایکٹیو۔ لاہور میں رات گئے آندھی کے ساتھ دھواں دھار بارش، مال روڈ پر 3 درخت اور 1 پول گر گیا، 150 فیڈر سٹرپ کر گئے، بجلی کی فراہمی معطل۔ گوجرانوالا، نارووال اور گرد و نواح میں بھی تیز ہوا کے ساتھ بارش، درجنوں دیہات کی بجلی منقطع، بالائی علاقوں نے سفید چادر اوڑھ لی۔ بابو سر ٹاپ پر شدید برف باری، سوات، بونیر، ایبٹ آباد میں بارش اور ژالہ باری۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔